वक्त बहुत कम था, पेपर बहुत लेंथी होता है, शीट खत्म हो गई, कौन सा सवाल पहले किया जाए, कौन सा सवाल बाद में किया जाए। ये ऐसे सवाल आते हैं जो हर एक बच्चे की जिंदगी में। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरी इंतहाई गुज़ारिश यही है, मेरी इंतहाई गुज़ारिश यही है, तेरे नाम से इब्तिदा कर रहा हूँ। अजीज तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। वही आएगा। अजीज तलबा व तालिबात, नबी पति प्रिपरेशन सेंटर से मोहम्मद साजिद अनवर रजौटा आपसे मुखातिब। आज इस वीडियो लेक्चर का बड़ा अहम मकसद है जिसके लिए ये बनाया जा रहा है, इम्तिहानात की आमद आमद है। जमात रहूम के उर्दू के हवाले से हाजिर खिदमत हूँ। बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, बहुत से मसाइल। उर्दू एक बहुत अहम सब्जेक्ट है, मगर उतना ही हमने इसको इग्नोर किया हुआ है और इसको गैर अहम बनाते हैं। हम इसकी अहमियत को जानते हैं, हम इसको अहमियत देते हैं। बहरहाल आज इस सब्जेक्ट को पेपर के हवाले से प्रेजेंटेशन इसकी कैसे बनानी है, पेपर हल कैसे करना है, कौन सा सवाल पहले किया जाए, कौन सा बाद में किया जाए, टाइम मैनेजमेंट क्या होती है, जो कि बहुत जरूरी है। बहुत से बच्चे पेपर छोड़ के आ जाते हैं, मुझे टाइम खत्म हो गया। तो पहले सवाल से टाइम को मैनेज करना शुरू करेंगे, तब आखिरी सवाल तक जाकर हमारा टाइम पूरा होगा और पेपर मुकम्मल होगा। तो बगैर टाइम मजीद वेस्ट किए मैं आपको बोर्ड पर लिए चलता हूँ। बोर्ड के ऊपर सबसे पहला सवाल पेपर प्रेजेंट क्या नाम है, पेपर प्रेजेंटेशन और इसकी पेरेंट सेटिंग, ये सारी नोट कर दी गई है। पहला सवाल मामूली सवाल का होता है। 15 स्टेटमेंट्स होती है इसके अंदर, हर एक स्टेटमेंट एक नंबर की होनी है। इस तरह इस पहले सवाल के अंदर 15 नंबर हैं। अब ये कैसे है, इसकी तबीयत कुछ इस तरह है कि हिस्सा नस्ल में से 7, यानी अस्वाद में से 7 एमसीक्यू, हिस्सा नज़म में से 2 एमसीक्यू है, गज़ल में से 1 है, ग्रामर में से 3 है, और तलफ़्फ़ुज़ जिसे हम आम ज़ुबान में इराब कहते हैं, वहाँ से 2 है। इंशाई तर्ज़ सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर 2 अशार की तशरीह है। हिस्सा गज़ल में से 4 अशार आएंगे, जिनमें से 3 की तशरीह करना होगी, एक ही आपके पास चॉइस। हिस्सा गज़ल में से 3 अशार आएंगे, 2 करने होंगे, एक ही आपके पास चॉइस है। हर शेर 2 नंबर का है। इस तरह सवाल नंबर 2 10 नंबर का सवाल है, और इस सवाल के लिए 20 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। 20 मिनट का वक्त है आपके पास, इस 20 मिनट के अंदर इसको पूरा करना है। मारूसी के लिए पहले सवाल के लिए भी 20 मिनट का वक्त है, वो तो अलग से मिलेगा। टोटल टाइम जो है 2 घंटे 30 मिनट का वक्त होगा, जिसमें से मारूसी के लिए 20 मिनट अलग मिलेंगे। बकिया इंशाई जो है इसके लिए 2 घंटे और 10 मिनट का टाइम, इसमें 20 मिनट सवाल नंबर 2 के लिए। सवाल नंबर 3 है। सर एक मिनट सर, एक मिनट। आप सवाल नंबर 3 आ गया, पंखा बंद कर दिया, फोन नहीं मिल रहा, वहां से पंखा बंद कर। अब आप सवाल नंबर 3 से स्टार्ट करो। सवाल नंबर 3 नस्ल पारों की तशरीह है। यहाँ पर 2 नस्ल पारे दिए जाएंगे, 5 नंबर का एक, 5 का एक। टोटल सवाल नंबर 3 10 नंबर का सवाल है, बड़ा अहम सवाल है, और इसके लिए 25 मिनट का वक्त रखा है। इसकी दबियत कैसे है, वेरी सिंपल। फर्स्ट हाफ में से इन पहले लिस्ट में से एक पैराग्राफ आएगा, और दूसरे लिस्ट में से भी एक पैराग्राफ आएगा। आपने दोनों पैराग्राफ करने हैं, इसमें पूछने वाली भी कोई बात नहीं है और इसमें कोई कंफ्यूज वाली बात नहीं है कि नस्ल पारों की तशरीह है, दोनों की है। सवाल नंबर 4 है मुख्तसर सवाल के जवाब। 8 सवाल आएंगे, जिनमें से 5 के जवाब देने हैं। 3 सवालों की आपके पास चॉइस है। 2 नंबर का एक सवाल है। 5 सवाल हल करने पर 10 नंबर का टोटल ये सवाल बनेगा, और 5 सवालों के लिए 7 मिनट का वक्त जो है ये सजेस्ट किया गया। दबियत कुछ इस तरह है कि हिस्सा नसर में से 5, नज़म में से 2, और गजल में से 4 गजलें, वहां से एक सवाल आएगा। इस तरह ये 8 सवाल में से 5 हल करके 10 नंबर और 7 मिनट का टाइम होगा। सवाल नंबर 5 है, सबक का खुलासा लिखना है। पहले हाफ में से, पहले निस्फ में से एक सबक आएगा,
دوسرے نسخے سے بھی ایک سبق آئے گا اور ان کے اندر چوائس ہے. چاہے تو آپ یہ لیتے ہیں پہلے والا, چاہے تو آپ دوسرے والا لیتے ہیں, اور 5 نمبر کا سوال ہے اور یہ حل کرنے کے لیے 15 منٹ کا وقت جو ہے یہ کمٹمنٹ دیا گیا ہے. سوال نمبر 6 ہے, کسی ایک عنوان پر تفصیلی مضمون تحریر کریں. پورے پیپر کے اندر یا تو 15 نمبر کا پہلا سوال معروضی ہے, یا پھر ایک بڑے والدین اور بڑے نمبروں کے لحاظ سے بڑی ویٹیج کا سوال نمبر 6 ہے, مضمون لکھنا ہے. مضمون ہماری کتاب کے اندر اردو قواعد انشاء کے اندر 21 مضامین ہیں, اور پھر اگلے آخری پیج کے اوپر کچھ دیگر مضامین دیے گئے ہیں, دیگر عنوانات دیے گئے جو کہ کافی زیادہ ہے. اس کی تفصیل کچھ ایسے ہے کہ پہلے نصف میں سے ایک سوال آئے گا, یعنی ان 21 میں سے پہلے ہاف میں سے ایک سوال آئے گا, دوسرے نصف میں سے ایک مضمون آئے گا, اور وہ جو آخری پیج پر دیگر عنوانات کے تحت مضامین دیے گئے ہیں جو کہ بہت سے زیادہ ہیں, وہاں سے بھی کوئی ایک مضمون آئے. 3 مضامین آئیں گے جن میں سے ایک مضمون کے اوپر تفصیلی ہم نے ایک عنوان کے اوپر تفصیلی مضمون تحریر کرنا ہے. اس طرح جا کر 15 نمبر ملیں گے اور 40 منٹ کا ٹائم اس سوال کے لیے ہے. ٹائم بھی زیادہ ہے اور اس کی لینتھ بھی زیادہ ہے. کتنی ہونی چاہیے؟ ایک سٹینڈرڈ لینتھ جو ہے, ایک سٹینڈرڈ طوالت ہے, وہ 4 پیجز سے لے کر 6, اور اگر کوئی اچھا بچہ ہے, زیادہ بہتر کام کرنے والا ہے, تو اس کو 8 پیجز تک بھی لے کے جا سکتا ہے. سوال نمبر 7 ہے اور آخری سوال ہے تفہیم عبارت. 10 نمبر کا سوال ہے, ایک ہی عبارت دی جائے گی جس میں سے 5 سوال ہوں گے, عبارت کا اقتباس دیا جائے گا, نیچے 5 سوالات ہیں, ہر سوال 2 نمبر کا حامل ہے. اس طرح 5 سوالات 10 نمبر کے بنیں گے, اور ٹائم اس کے لیے بھی 7 منٹ کا ٹائم رکھا گیا ہے. یہاں پر 2 حصے ہیں, ایک حل شدہ حصہ ہے پہلے, 6 اقتباس وہاں پر پڑے ہیں, اور 6 اقتباس آگے پڑے دوسرے حصے میں جو کہ غیر حل شدہ ہے. ان دونوں میں سے کہیں سے بھی آ سکتا ہے. پیپر کے لیے اس کو بہتر سے بہترین بنانے کے لیے ایک اچھا طالب علم جو زیادہ پڑھنے والا محنتی ہے, میں نے کچھ چیزیں جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کر دی ہیں. سبق میں خلاصے کے لیے اہم اسباب ہے ایک اچھے طالب علم کے لیے. یہ میں نے نوٹ کیا ہے. مرزا محمد سعید ہے, نظریہ پاکستان کی شہزادی, مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ. مولانا ہے, چبلخو, نام نعمانی, علی گڑھ اور استنبول. ان میں سے بفضل تعالی میں کہتا ہوں کہ 2 کے 2 ملیں گے بچے کو, کرے تیار. اور اگر یہاں پہ ایوریج بچہ ہے, جو بچہ زیادہ نہیں محنت کر سکتا, زیادہ نہیں پڑھ سکتا, تو اس کے لیے سمپل سا فارمولہ ہے کہ وہ یہاں تک کر دے, وہ ایک آور کر لے. جیسے یہاں پہ خلاصہ سبق کے لیے یہ میں نے لکھا ہوا ہے, یا تو وہ فرسٹ ہاف کر لے یا پھر وہ سیکنڈ ہاف کر لے. 13 سبق ہے, یعنی کہ چغل خور تک یا کر لے یا پھر چغل خور سے اگلا حصہ کر لے. اگر چغل خور سے اگلا حصہ کرتا ہے تو پھر یہ بن جائیں گے 4. چغل خور کر لے, نام دیو مالی کر لے, علی بخش اور استنبول کر لے. ایک ایوریج بچہ یا بلو ایوریج جو ہے وہ یہ 4 کر لے, تو انشاءاللہ اس کو یہاں سے بھی ایک خلاصہ مل جائے گا, اور اس پہ یہ سوال 5 نمبر کا حل ہو جائے. مضامین اسی طرح کچھ میں اہمیت کے حامل جو آپ کے سامنے ہیں وہ میں نے نکال دیے ہیں. ایک اچھا بچہ تو یہ سارے کوشش کرے کہ کرے, اور ایک ایوریج بچے کے لیے وہی فارمولہ ہے کہ وہ یا تو فرسٹ ہاف اس کو ایزی لگے تو وہ کر لے, سیکنڈ ہاف لگے تو یہ کر لے. یہ جو دیگر عنوانات والا ہے یہ تو وہ نہیں کر سکتا, یہ تو بہت مشکل ہوگا, بہت زیادہ ہے. اور اس میں سے کم از کم ایک یہ وقت کی پابند یہ کر دے, یہ اس کا ہو جائے گا. جو بچہ یہ سارے کرتا ہے انشاءاللہ امید ہے کہ تینوں مضامین ملیں گے, اور فرسٹ ہاف والے کو پھر ایک ہی ملے گا, یا سیکنڈ ہاف کرتا ہے تو اس کو بھی ایک ملے گا, اور کم از کم وہ پاس ہو سکتا ہے. آخری بات ہے کہ پیپر کی پیشکش کیسی ہونی چاہیے, پریزنٹیشن کیسی ہونی چاہیے. پیپر جتنا خوبصورت یہ زبان ہے, اسے جتنا خوبصورت ہم پیش کریں گے اسی قدر نمبر آئیں گے. اگر ہم نے اس کو اچھے طریقے سے بنا کے نہیں لکھا, خوشخط نہیں لکھا گیا, پیپر صحیح حل نہیں کیا گیا, تو پھر نمبر اسی طرح کہتے ہیں. یہ کچھ اہم نکات ہیں جو آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں کہ سب سے پہلی بات ہے کہ وہ سوال حل کریں, نمبر کو نہ دیکھتے سوال کے, وہ سوال حل کریں
جو آپ کو سب سے اچھا آتا ہے. وہ سوال نمبر 7 بھی ہو سکتا ہے, وہ سوال نمبر 5 بھی ہو سکتا ہے, اور کوئی بھی ہو سکتا ہے. اس کے بعد نمبر 2, اہم نکات ہوتے ہیں. کوئی ساری باتیں اہمیت کی حامل نہیں ہوگی. کوئی جو زیادہ اہم اہمیت کی حامل بات ہے, ایک پیج کے اوپر انہیں مارکر کے ساتھ نمایاں کر دیں, ذرا بولڈ کر دیں. ہر پیج, ہر صفحہ کے اوپر 2 سے 3 پیراگراف بنائیں. پیج بنا ہوا بھی نظر آئے گا اور خوبصورت پریزنٹیشن ہوگی. کہتے ہیں وہ رائٹنگ ریموور اور وائٹنر وغیرہ, ان چیزوں سے اجتناب کریں. تحریر کردہ جواب جو ہے, اس کا ابتدائیہ اور اختتامیہ یہ بھرپور ہونا چاہیے, یعنی آغاز بھی اچھا ہو اور اختتام بھی اچھا ہو. مواد جو ہے اس کی معیار کی, تحریر کردہ مواد اور معیار کی اہمیت یکساں ہے. جو آپ تحریر کر رہے ہیں, جو کچھ آپ لکھ رہے ہیں, اس کا معیار بھی اچھا ہونا چاہیے اور اس کی مقدار بھی اچھی ہونی چاہیے, پھر نمبر ملیں گے. سوال کی ضرورت کے مطابق شعری اور بصری حوالہ جات یہ تشریح میں بھی آپ دے سکتے ہیں, یہ مضامین میں بھی آپ دے سکتے ہیں. جوابات تحریر کرنے کے لیے وقت کی مناسب تقسیم, جو کہ بندہ نچیز عرض کر چکا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی امان میں رکھے. السلام. اللہ حافظ.